لوگوں نے ڈرانے کے لیے کہا ہے اور جادوگر ادا ملتان داخلی ہے، ملتان میں بھی بہت بڑا سحر کا اثر ہے نا۔ 3 ملک ہے دنیا میں سحر کے مراکز، ان میں ایک فرسٹ کلاس ملک ہے وہ ملتان ہے۔ مزارات، قبر، درگاہ کا انتہا ہے، عقیدے کی کمزوری، اب الحمدللہ اہل توحید و سنت نے اس کو مرکز بنایا ہے۔ دوسرا ہے بنگال، یہ جگہ جگہ پر ریحان بنگالی، فلاں بنگالی ہے، بنگالی ڈنگالی کچھ نہیں ہے، ایک تک بھی نہیں جانتا وہ عام چیزیں بھی نہیں جانتا وہ۔ بنگالی کا مطلب ہے کہ صفر بیٹا صفر، کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ اور تیسرا تل ابیب، اسرائیل کا جو مرکز ہے تل ابیب، بنگال، ملتان، یہ 3 ملک ہے دنیا کے اندر سحر و عصب کے، اور ان سے بڑھ کر پھر مصر کا کالا جادو۔ صبح و شام آیت الکرسی پڑھو، اور جب تمہیں پتہ چل جائے، اندازہ سا ہو جائے کہ اس شخص پر سحر ہے، تو عصر و مغرب کے درمیان میں سفید مرغہ ذبح کرو، اور اس کی خون سے بغیر لکیروں والے کاغذ پر لکھو، قلم سے یا تنکے سے، جادو برگردن جادوگراں، جادو برگردن جادوگراں، جادو برگردن جادوگراں، 3 دفعہ لکھو، اوپر لٹکا دو اور بیمار کو سناؤ، انشاءاللہ صبح جادو غائب ہو، آدمی پکڑ میں آ جائے۔ اور صبح و شام پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، لا الہ الا اللہ دارت فاستدارت نارت فاستنارت، حول العرش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، انت شافی انت کافی فی مہمات الامور، انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل۔ پوری دنیا میں اس سے بڑا توڑ نہیں، پوری کائنات، جتنا آپ میں ہمت بڑھے گی اتنے کلمات مؤثر ہو۔ سب درس کے شرکاء شریکات، عوام خواص جو درس سن رہے سب کو اجازت ہے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ عام حالات میں بھی اپنے لیے پڑھا کرو تاکہ آپ کے پاس پونجی موجود ہو، اینڈ ٹائم پر پھر زور لگے گا، پھر کام نہیں بنے گا۔ موطا امام مالک صفحہ 723، موطا امام مالک صفحہ 723 جو موجود نسخہ ہے، درس میں پڑھایا جاتا ہے، اس میں 723 صفحہ ہے۔ کعب احبار یہود علماء کے عالم جو مسلمان ہوئے ہیں فاروق اعظم کے دور میں، وہ کہتے ہیں کلمات اقولہن، کچھ کلمے ہیں میں پڑھتا ہوں صبح و شام، لو لم اقلہن لجعلتنی الحمار یہودا، نہ پڑھتا تو یہودی مجھ سے گدھا بنا دیتے۔ جو شخص روز فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، اور 4 کل 3 مرتبہ، اور اخیر میں درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھے، اور دائیں ہاتھ پر دم کر کے سر کی چوٹی سے پورے جسم تک ہاتھ پہنچانے کی کوشش کرے جہاں تک پہنچانا چاہیے، اللہ اس کی نسل و اولاد پر بھی سحر نہیں ہونے دے گا۔ نہایت مؤثر عمل ہے، سب کو اجازت ہے۔ آج کل لوگ مرض میں مبتلا ہے، ہر شخص کہے گا اثرات ہے، اثرات ہے۔ وہ آپ جو داڑھی منڈاتے ہیں اس سے برا اثر ہو سکتا ہے، آپ جو نماز نہیں پڑھتے اس سے ناکارہ اثر ہو سکتا ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ نہیں، کسی نے اس کو کہہ دیا قمیص ناپی اس کی تو اس کی قمیص چھوٹی نکلی، یہ طریقہ ہے، ٹرپ بازی کا طریقہ ہے، لوگوں کو شک شبہ میں ڈالنے کا۔ ساحر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا عقیدہ متزلزل ہو جائے، کمزور ہو جائے۔ قوی ایمان والے پر سحر کی کتابوں میں لکھا ہے سحر نہیں ہوتا، ہوتا بھی ہے تو زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔